سے علم الغیب و علم المحیط خاصۃ للہ تبارک و تعالی لا یوجد فی غیرہ، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له ولا شيء من ذلك إلا بما اطلعه الله عليه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر فرماتے ہیں، اللہ نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام امور جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنی امت کو یہ بتلا دیں کہ لا يعلم الغیب، اللہ کا پیغمبر بتلا دے کہ نہیں مجھے علم غیب، مستقبل کا مجھے علم نہیں ہے، ولا اطلاع له ولا شيء، اور نہ مجھے کوئی اطلاع ہے اس بات پہ، الا بما اطلعه اللہ علیہ، مجھے تو اتنا پتہ ہوتا ہے جس کی اطلاع اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتے ہیں۔ کذا قال تعالی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کی شان جو ہے وہ عالم الغیب ہے، اللہ اپنے غیب کسی پہ نہیں کھولتے مگر اللہ چاہے تو کسی رسول پیغمبر پہ کھول دے۔ وقوله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، قال عبد الرزاق الثوری عن منصور عن مجاہد ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، قال لو كنت اعلم متى اموت لعملت عملا صالحا، اگر مجھے علم ہو کہ میری موت کب آئے گی تو میں اور زیادہ اعمال صالحہ کرتا۔ وَقَذَا رَوَى ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ عن مجاہد قال مثله ابن جریج وفيه نظر لأن عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ديمة، انہوں نے کہا کہ یہ تعریف جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ حضور پاک تو ہمیشہ اعمال صالحہ میں ہیں، آپ کا تو ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی رضا میں ہی گزرتا تھا۔ وفی روایت کان اذا عمل صالحا اثبتہ فجمیع عملہ کان علی سؤال واحد کأنہ ینظر الی اللہ عز وجل فی جمیع احوالہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل کرتے تو اس کو بالکل صحیح معنی میں ادا کرتے تھے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ ایک ہی بات پہ تھے کہ گویا کہ ینظر اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہم الا ان یکون المراد ان یرشد غیرہ الی الاستعداد لذلک، ہاں اگر علم ہوتا تو میں کسی اور کو بھی خبر کرتا کہ تاکہ وہ تیار ہو جائے قیامت کے لیے۔ واللہ اعلم۔ والحسن بهذا ما رواه الزهاق عن عباس ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر ای من المال، وہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت مال اکٹھا کر لیتا۔ وفي
روایت لعلمت اذا اشتریت شیئا ما اربح فیہ، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو جو چیز میں خرید کرتا مجھے پتہ ہوتا کہ اس میں مجھے کتنا نفع ہوگا. فلا ابیع شیئا الا ربحت فیہ ولا یصیبنی الفقر، اور اگر بیچتا تب بھی مجھے علم ہوتا اور مجھے کبھی بھی بھوک لاحق نہ ہوتی. وقال ابن جریر وقال آمنا ذاک لو كنت عالم الغیب لأعددت للسنة المجدیة للسنة المجدبة من المخصص، کہ اگر مجھے علم ہوتا تو جس سال میں یعنی قحط پڑنے والی ہو اس کے لیے میں پہلے سے اکٹھا کر کے رکھ لیتا. وَلِوَقْتِ الْغَلَاءِ مِنَ الرُّخَصِ، اور جب باتیں مال سستا ہوتا تو میں خرید کر کے رکھ لیتا مہنگے ہونے سے پہلے. فَاسْتَعْدَدْتُ لَهُ مِنَ الرُّخَصِ وَقَالَتْ لَمَا اسْتَوَى مَسَّنِيَ السُّوءُ قَالَ لَا أَجْرَ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّرِّ قبل ان یکون واتقیتہ، میں مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی اور میں پہلے اس سے خبردار ہو جاتا. ثم اخبر انہ انما هو نذیر وبشیر، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے بتلایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. اے نذیر من العذاب، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. وبشیر للمؤمنین بالجنات، اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا. کما قال تعالی فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. اب مسئلہ سمجھیں. الحمدللہ میں نے کل بھی کچھ عرض کیا تھا، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی جو ہے وہ آدمی کو اسلام سے خارج کر دے. اب یہ نص قطعی ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کی ذات. ایک صحیح عقیدہ رکھنا کہ علم غیب اور علم محیط اور علم کلی اور علم ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب. اللہ تبارک و تعالی اگر کسی حالات میں چاہتے ہیں تو اپنے پیغمبروں کو اطلاع کر دیتے. اطلاع علی الغیب ہوتی. اسی قرآن مقدس میں اب آپ دیکھیں نا کہ حضور پاک نے ہمیں آدم علیہ السلام کا قصہ بتلایا، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے غیب ہی ہیں نا. لیکن اللہ نے جب بتلا دیا تو حضور پاک نے آگے اپنی امت کو سنا دیا. اور اگر اللہ تعالی خبر نہ دیں تو پیغمبر کو ذاتی طور پہ خبر نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے. رات کو آپ نے آرام کیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ہار تھا، وہ بھی عاریۃً کسی سے مانگا تھا، اور وہ ہار بھی کچھ سونے چاندی کا نہیں تھا، بس اس کے اندر کچھ اپنا لکڑیاں اور کوئی ایسی خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی تھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ہار گر گیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ہار عاریۃً تھا، وہ گم ہو گیا. حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ تلاش کرو. اب جناب صحابہ تلاش کر رہے ہیں اور نماز کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور پانی ہے نہیں. تو کچھ صحابہ نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے عرض کیا کہ حضرت دیکھیں بی بی عائشہ نے ایک ہار کے لیے حضور کو روک دیا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی پانی قریب چشمہ ہے، تو ہماری تو نماز کا مسئلہ ہے.
سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور اس خیمے میں گئے جس میں حضور پاک تھے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں ایسے مربع بیٹھی تھی اور حضور نے میرے اذان پہ اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور سو رہے تھے، اور حضور کو بڑی گہری نیند تھی. میرے ابا نے آ کے مجھے میرے سینے میں زور سے کھونسا مارا. مجھے فرماتی ہے اتنی تکلیف ہوئی لیکن میں نے ضبط کیا کہ کہیں میری بدن کی حرکت سے حضور کی نیند نہ کھل جائے. سیدنا ابو بکر ناراض ہوئے، حبست الناس، کہ لوگوں کو تم نے روک دیا ہے ایک حال کے لیے. اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ کھل گئی اور اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ کے قرآن کا یہ حکم ہے ہم لے کے آئے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ اگر پانی نہ ہو مٹی پہ تیمم کر کے نماز پڑھ. اب سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو مبارک دے رہے ہیں کہ ابو بکر اللہ تجھے مبارک کرے کہ تمہارے خزانے سے پوری امت کو قیامت تک ایک رعایت مل گئی کہ آدمی سفر میں ہے، حتیٰ کہ اگر غسل جنابت بھی کرنا ہے اور پانی نہیں ہے وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، لیکن تیمم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مٹی ہو. تیمم ایسے پتھر پہ نہیں ہو سکتا جس پہ کچھ بھی نہیں ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ صبح جب اونٹ اٹھائے گئے، میں بیٹھ گئی ہودج میں اور اونٹ اٹھایا گیا، وہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھی خبر نہیں دی، سارے صحابہ بھی موجود ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہے، ابو بکر عمر بھی موجود ہے خبر نہیں ہے. تو اللہ کی مرضی ہو تو خبر دے دیتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں. ہاں یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اگر غیب کی خبر دی ہے تو ان کی عزت و شان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں دی ہے پھر بھی عزت و شان میں اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ خبر ہو جاتی تو امت تو تیمم سے محروم ہو جاتی نا. اللہ نے خبر نہیں دی لیکن حضور کی امت تو قیامت تک کے لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم الغیب ہونا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، لکھو جو گزر چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، سب لکھو. وہ سب کچھ لکھ دیا گیا اور اس کو کتاب مبین میں محفوظ کر دیا گیا. اور میرے پاک نبی رحمت دو جہاں فرماتے ہیں جفت القلم ورفعت الصحف، قلم خشک ہو گئی اور صحیفے اٹھا دیے گئے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ علم جو ہے ما سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو انبیاء کو بھی خبر دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء اللہ پر بھی علم کھول دیتے ہیں، کشف کے ذریعے کھل جاتی ہے بات. لیکن علم کا جب چاہیں بدلا دیں، جب چاہیں غیب کی خبر دے دیں، یہ کسی کی علم نہیں، یہ صرف اللہ کی شان. یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا سلفاً و خلفاً، یعنی صحابہ سے لے کر آج تک یہی عقیدہ ہے، کیونکہ یہ نص ہے قرآن کی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. باقی مشکل یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو شیعہ نے یہ مسئلہ پیدا کیا کہ جتنا امام ہیں ان کے 12 امام، وہ کہتے ہیں امام بھی سارے کے سارے عالم الغیب ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے مسئلہ جو ہے انہوں نے پیدا کیا. پھر ان سے ہمارے بھی اہل بدعت نے یہ مسئلہ لے لیا کہ ہاں ہمارے جو بزرگ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی عالم الغیب.
حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھو یہ نص قطعی کے خلاف ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، اور اللہ کے قرآن کی کسی ایک اچھا اب دوسرا تو یہ مشکل ہوئی کہ بعد نے تو ایک اور مسئلہ پیدا کیا۔ ایک جو بریلوی مولوی صاحب تھے، میرے خیال فوت ہو گئے ہوں گے، مدت کی بات ہے، ہم چھوٹے تھے تو اس وقت وہ بھی بوڑھے تھے، تو اس نے ایک نیا مسئلہ نکالا۔ اس نے کہا عالم الغیب خدا تو ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالم الغیب تو نبی ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، خدا تو عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اب لوگ حیران کہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو عالم الغیب اللہ کے آگے تو ہر چیز ظاہر ہے، غیب تو ہے ہی نہیں، پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوئے؟ عالم الغیب تو نبی اولیاء ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا اور پھر علم حاصل ہو گیا۔ تو عالم الغیب ہونا تو نبی اور ولی کی صفت ہے۔ اللہ عالم الغیب، اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے، باہر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں یا زمینوں میں کوئی چیز اللہ کے آگے مخفی نہیں ہے۔ جب چھپی ہوئی نہیں ہے تو عالم الغیب کیسے ہوئے؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ اللہ کے قرآن میں تحریف ہے۔ لوگ تو پھر اندھے معتقد جو ہوتے ہیں وہ تو پھر واہ واہ کرتے ہیں سبحان اللہ۔ ہمارے مولوی صاحب نے جی کیسا نقطہ بیان کیا ہے کہ اسلام کے بجائے سیدھے کافر ہو گئے ہیں۔ اصل معنی سمجھیں، عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ ما غاب عن اعین الناس، غیب کا معنی جو چیز لوگوں کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ ہے۔ عالم الغیب کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو چیز انبیاء سے بھی غائب ہے، اولیاء اللہ سے بھی غائب ہے، لیکن اس کو بھی جاننے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے کہ ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں دریا کے اندر سے آواز آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آواز ہے اور پھر وہ آواز کبھی ادھر سے آ رہی ہے، کبھی ادھر سے آ رہی ہے، کبھی ادھر سے آ رہی ہے۔ یا اللہ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اور وہ مچھلی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور اللہ کا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے پکار رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، دیکھیں اللہ کے قید خانے دیکھیں، تم تا خانے بناتے ہو، جیلیں بناتے ہو، اللہ نے حکم دیا تو فالتقمہ الحوت، مچھلی کو حکم دیا اپنے پیٹ میں، لیکن خبردار یونس کو نقصان کوئی نہ ہو، بس پیٹ میں حفاظت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو رکھ لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام وہی دعائیں مانگ رہے ہیں، اس اضطرار میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس کی دعا سن بھی لی، قبول بھی کر لی، اور اس کو اس مصیبت سے بھی نکال دیا۔ اب یہاں سوال پہ مولا یونس تو تیرا پیغمبر ہے، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے بھی جب تکلیف میں مجھے پکاریں گے تو ان کو بھی میں ہم اور غم سے نجات دوں گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ آیت مبارک جو ہے آپ نے فرمایا الذی اذا دعی بہ استجاب، جو بندہ اس سے دعا کرے گا، اس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگے گا، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا۔ اب دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں ہے لیکن فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز
سنتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اگر سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو اور سیاہ پتھر پہ چل رہی ہو، اندھیری رات ہو، اس کے پاؤں کے چلنے کی آواز بھی اللہ سنتے ہیں۔ یہ صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور کسی کی صفت نہیں، ہمیشہ یاد۔ اب دیکھیں کہ کعبۃ اللہ میں عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور ان کی دعائیں منظور بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں اور اولیاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اچھا، وہ اصل وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی پیغمبر نے بطور معجزہ کوئی خبر دے دی اور وہ خبر اسی طرح واقع ہوئی جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا، دیکھا دیکھو حضور کے علم غیب تھا تو حضور نے خبر دی نا۔ اسی طرح کبھی کبھی اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کی کرامت کے طور پہ اللہ ان پہ کوئی چیز کھول دیتے ہیں اور وہ بتلا دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت نے بتلا دی، حضرت کے علم غیب تھا تو بتلا دیا۔ تو یاد رکھیں یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ اخبار عن الغیب ہے، یہ اطلاع عن الغیب ہے، یہ اظہار عن الغیب ہے، یہ علم غیب نہیں۔ اللہ جتنا بتا دیتے ہیں اتنا پیغمبر جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ اللہ کسی ولی کو کبھی بتا دیتے ہیں اور کبھی بالکل کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت روم نے کہا تھا نا کہ گہے بلتارے اعلیٰ میں نشینم، کبھی کبھی تو اللہ سارے پردے کھول دیتے ہیں اور کبھی یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے کئی واقعات میں حضور پاک نے خبر دی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور پاک نے یہ بات بتلائی تھی کہ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی ہم نے دیکھا جہاں حضور نے فرمایا تھا وہی وہ لاشیں پڑی۔ اللہ نے بتلا دیا، لیکن احد میں نہیں بتلایا، اللہ کی مرضی ہے، ورنہ احد میں بھی تو فرشتے موجود تھے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علماء حق جو ہیں، علماء اہل سنت جو ہیں، اسی طرح جو لوگ بزرگان دین گزرے ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ علم غیب، حتیٰ کہ حضرت تھے نا جی اپنا کوٹ مٹھن کے پیر صاحب جو تھے خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور گزرے، ان کا دیوان بھی تھا۔ تو ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ علم غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، علم غیب اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ ان کی کتاب ہے اشارات فریدی، اب تو ان کے بعد والے جو ہیں وہ نہیں چھاپتے، چونکہ ان کے خلاف لکھا تھا ہوا ہے نا، تو انہوں نے فرمایا کہ علم غیب جو ہے خاص خدا ہے، وہ کسی غیر میں کیسے ہو سکتا؟ وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ۔ اسی طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے، کسی تابعی نے حضور کو یہ نہیں کہا کہ حضور آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بتلا دیا اور اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں کہ علم غیب ہر چھپی چیز کے جاننے والا، علم محیط یعنی ہر چیز کو اس کے علم نے اپنے احاطے میں رکھا ہوا ہے، اور علم آپ کا جو ہے وہ ذرے ذرہ بھی اس کے علم کے احاطے میں ہے، اور جو قیامت تک ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس لیے جب بھی سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس، لا یجلیها لوقتها الا هو، اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں کھول سکتا۔ تو یہی یہ آیت ہے، اسی کو ہم نے پڑھا ہے، اور پھر حضور نے سمجھانے کے لیے بھی فرمایا کہ بھائی اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے تو کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں تو سارے انتظامات میں نے کر لیتا اور کبھی میرے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگتا، لیکن اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، بشیر بنایا ہے، اور نبوت کے لیے علم غیب کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ نبی کا معنی ہے اللہ کی خبریں پہنچانا، تو اللہ جو بتلائیں گے وہ پہنچا دیں گے۔ زندگی انشاءاللہ تو بات باقی، الحمدللہ۔ بہرحال عقیدوں کے مسئلے پر بڑا خیال رکھا کریں اور دعا بھی کیا کریں اس عاجز کی صحت کے لیے کہ اللہ پاک ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ کبھی کبھی تو یہ کیفیت ہوتی ہے بالکل ہمت ہی نہیں ہوتی، پھر رہیں گے یا اللہ حرم سے معلوم نہ فرما، درس سے معلوم نہ فرما، اس درس کی برکت سے نماز نصیب ہو جاتی ہے، مغرب نصیب ہو جاتی ہے، عشاء نصیب ہو جاتی ہے، کچھ ذکر اذکار بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور تیرے قرآن کی کچھ بیان بھی ہو جاتا ہے، اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کسی کے دل میں شاید اللہ ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔